امیر المومنین کا جو فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس میں ہم لوگوں میں مسلمانوں میں پائی جانے والی بات، عادتیں یا رسم و رواج کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ان سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے جو ہم سب کے مشاہدے میں ہیں۔ ان میں سے ایک طیارہ، یہ دو متضاد جو ہے نا وہ سوچ ہیں۔ ایک طیارہ ہے جس کو بدشگونی کہتے ہیں، فعل بد بھی کہتے ہیں اور بدشگونی بھی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عربی میں فعل کہتے ہیں، اردو میں نیک شگونی کہتے ہیں۔ نیک شگونی یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ تفاعلوا بالخیر تجدوہ عند اللہ، یعنی نیک شگونی کرو اور جس چیز کی نیک شگونی کرو گے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے مل جائے گا۔ نیک شگونی یہ پسندیدہ صفت ہے۔ فعل نیک عربی میں کہتے ہی فعل ہیں، نیک شگونی کو فعل کہتے ہیں۔ ہم اردو میں جو ہے نا وہ فعل بد کہتے ہیں، فعل خیر کہتے ہیں۔ طیارہ اور فعل، یہ ایک طیارہ، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لا طیارۃ فی الاسلام، اسلام میں طیارہ کی بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، ہم فلان سفر میں جا رہے تھے، فلان کاروبار کے لیے جا رہے تھے، وہ راستے میں جو ہے نا وہ ایک بلی سامنے سے گزری تھی، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہمارا سفر ناکام ہو گیا۔ اس کی کوئی حقیقت جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ بندہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے جو ہے نا وہ توہمات کو تلاش کرتا ہے یا ان کا وہ شکار ہوتا ہے۔ لا طیارۃ فی الاسلام، سورہ یاسین کی آیت نمبر 19 میں بھی قل انما هو طائرکم معکم، وہاں کچھ لوگوں نے بدشگونی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی سے نفی کی ہے۔ میں نے شاید بعد جمعہ کے خطبے میں بات کیا تھا، بہت پہلے، یہ لال مسجد کے مولانا عبداللہ جب زندہ تھے اس وقت کی بات ہے۔ میں جمعہ بازار یا پتہ نہیں اتوار بازار گیا تھا جو وہاں آپارہ میں لگتا ہے۔ وہ خطبہ دے رہے تھے، میں نے اس کو سنا، وہ اپنے خطبے میں کہہ رہے تھے دیکھو، اب مجھے یاد نہیں ہے کس پارٹی کی حکومت تھی، پیپل پارٹی کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت تھی، لیکن دیکھ تو ہماری حکومت یہ وہ ایک ہمسایہ ملک سے بڑے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا صدر پاکستان آیا، پاکستان کا دورہ کیا، انہی دنوں میں ایران کے مرحوم صدر ہاشمی رفسنجانی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد پنجاب میں سیلاب آیا تھا، بڑا شدید قسم کا نقصان دہ، جانی نقصان ہوا، لوگوں کے مال مویشی کا نقصان ہوا، فصلیں جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی، پتہ نہیں کتنے لوگ لاپتہ ہو گئے۔ یہ ہماری حکومت ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے چکر میں ہے، اور دیکھو ان کا صدر جو ہے نا وہ پاکستان کو اس نے دورہ کیا، اس میں اتنی نحوست تھی کہ اس کے جانے کے بعد پاکستان میں سیلاب آ گیا۔ بابا اتنی بڑی آپ کی داڑھی ہے، اس کو آپ نے خضاب لگایا ہوا ہے، مہندی لگائی ہوئی ہے، سرخ داڑھی ہے، کوئی ذمہ دار بات کرو۔ اسلام میں اس مضمون کی روایات ہمارے ہاں بھی اہل سنت برادران کی لا طیارۃ فی الاسلام، سورہ یاسین کے اندر بدشگونی کی مذمت کی گئی ہے۔ جا کے پڑھیں کسی بھی ترجمہ کو، سورہ یاسین کی آیت نمبر 19 میں اس کی شدید جو ہے نا وہ مذمت کی گئی ہے۔ اچھا، انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ آگے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ اس پر اعتبار کرتا ہے، ہاں بھائی پنجاب میں سیلاب اس لیے آیا کہ ایران کے صدر ہاشمی رفسنجانی نے پاکستان کا وہ دورہ کیا تھا۔ بابا اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا طیارۃ فی الاسلام، اسلام میں بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں نیک شگونی ہے، تفاعل بالخیر کہتے ہیں نیک شگونی کو۔ تو
یہ جو ہے نا اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ ایک اور ایک انسان کے اندر جو ناپسندیدہ صفت پائی جاتی ہے وہ کبر ہے، کبر، تکبر۔ تکبر سے پہلا کا مرحلہ ہے وہ کبر ہے، اپنی بڑائی کا احساس، بغیر اس کے کہ آپ اپنی بڑائی کا عملی مظاہرہ کریں یا زبانی کیا مظاہرہ کریں، تو کیا چیز ہے، تیرے پاس کیا طاقت ہے، تیرے پتہ نہیں کتنے ووٹر ہیں، یا زبانی اپنی بڑائی کا اظہار کرے یا عملی طور پر اپنی بڑائی کا اظہار کرے، وہ تکبر ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اپنی بڑائی کا مالی اعتبار سے، جسمانی قوت و طاقت کے اعتبار سے، خاندانی قوت کے اعتبار سے، جو ہے نا میں جو بہت کچھ ہوں، تو یہ کبر کہلاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ جو ہے نا ناپسندیدہ اور قابل مذمت صفت پائی جاتی ہے۔ اور طیارہ، اس کا جب انسان اپنے اندر احساس کرے، ایک اور چیز کا بھی جو ہے نا وہ ذکر ہے، ایک تمنی، آرزو، آرزو فرماتے ہیں کہ اذا فی کل امرأ من واحدۃ من ثلاث، ہر آدمی کے اندر ان تین صفتوں میں سے کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایک ہی صفت پائی جائے گی، ہو سکتا ہے تینوں کی تینوں صفتیں جو ہے نا وہ پائی جاتی ہوں، بدشگونی بھی کرتا ہو، اپنی بڑائی کا احساس بھی رکھتا ہو، بھیجا لمبی چوڑی جو ہے نا وہ آرزو اور تمنائیں بھی رکھتا ہو، لیکن فرمایا کم از کم ایک ہر انسان میں فی کل امرأ واحدۃ من ثلاث، الطیرہ، بدشگونی، والکبر، کبر، کبر، یہ دیکھیں عربی زبان میں نا ایک زیر زبر سے جو ہے نا بالکل معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ کبر، یہ جس کی میں نے وضاحت کی، تکبر سے پہلے کا مظہر یعنی مرحلہ۔ ایک کبر، وہ کبر یعنی کبیر السن ہونا، بوڑھا ہو جانا۔ قرآن میں ہے والدین دونوں یا ان میں دونوں میں سے ایک آپ کے پاس ہو اور جو ہے نا وہ کبر جو ہے نا وہ کثیر السن ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو لا تنہرہما، والدین دونوں تمہارے پاس ہوں یا دونوں میں سے ایک آپ کے ساتھ رہ رہا ہو اور وہ بوڑھے ہو گئے ہوں، تو ان کو نہ ڈانٹا کرو۔ تو میں اکثر ایصال ثواب کی مجالس میں کہتا ہوں کہ خصوصیت کے ساتھ بوڑھے والدین سے ڈانٹنے کا اللہ تعالیٰ نے سے منع فرمایا ہے۔ کیا جوان والدین کو ڈانٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ کار ثواب ہے، والدین ہیں، جوان ہو تو بھی وہ والدین ہیں، بوڑھے ہوں تو بھی ہے۔ یہ کیوں بوڑھے والدین کو ڈانٹنے سے اسپیشلی اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ خطرہ اس عمر میں ہوتا ہے کہ وہ اولاد سے ڈانٹ کھائے۔ وہ جوانی میں تو وہ بچوں کے لاڑ جو ہے نا وہ پیار کو وہ برداشت کرتا ہے، اس وقت بڑا ابو ابو کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کچھ دینے کے قابل نہیں ہوتے، دماغ بھی کام نہیں کرتا، نامعقول قسم کے مطالبے جب کرنا شروع کر دیں، تو خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ والدین کو ڈانٹیں۔ اور ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، دماغ تو کام کرتا ہے، باپ سے اس طرح کہتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، یہ توہین ہے والدین کی، وہ ہے کبر ہے، کبر، بڑھاپا۔ ابھی میں جب ابھی دیکھ رہا تھا اسی مصلی پہ بیٹھ کے، تو وہاں کبر کے بارے میں ہے، یعنی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ کام جو جوانی میں بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، چابک دستی کہتے ہیں یا پتہ نہیں، پھرتی کے ساتھ جو عمل انجام دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، مجالس کے لیے جاتا تھا، وہ جوانی میں جو کام کرتا تھا، اگر بڑھاپے کی وجہ سے وہ کام ترک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ
ان فرشتوں سے کہتا ہے جو کام یہ جوانی میں کرتا تھا نا وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھو۔ اسی طرح بیمار والا تو میں نے اس دن جمعہ کے خطبے میں بھی بیان کیا تھا، پہلے خطبے میں۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھاپے کی وجہ سے بھی اگر آپ وہ نیک کام نہ کر سکیں جو بڑی پھرتی کے ساتھ، عربی میں نشاط کہتے ہیں، نون شین الف توئن، بڑی پھرتی کے ساتھ اور بڑی جو ہے نا اس کے ساتھ انجام دیتے تھے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ اگر رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھئی یہ اس کے جوانی کے اعمال جو ہے نا ان سے اس کو محروم نہ رکھو اور اس کے اعمال میں وہ لکھو۔ اسی طرح بیماری کی وجہ سے بھی اگر کچھ اعمال رہ جاتے ہیں، یعنی جب صحت مند تھا تو یعنی 17 رکعت واجبات بھی بجا لاتا تھا، 34 رکعت جو ہے نوافل بھی انجام دیتا تھا، بیماری کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جب یہ صحت بیمار ہونے سے پہلے جو نیک کام کرتا تھا اور بیماری کی وجہ سے آپ اس سے ترک ہو گئے ہیں، اس کو ان کے نامہ اعمال میں لکھو۔ اچھا، ابھی جو میں نے روایت دیکھی ہے، اسی روایت کا آخری حصہ، ایک کافر جو ساری زندگی غلط کام کرتا ہے، وہ بہت سارے غلط کام جو جوانی میں کر سکتا تھا وہ بوڑھا ہونے کے بعد وہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ جس طرح ایک مسلمان مومن اثنا عشری جو نیک کام عبادات جوانی میں کرتا تھا وہ بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، ترک ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک کافر بھی بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ غلط کام اس سے ترک ہو جائیں جو جوانی میں کرتا تھا، اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ جوانی میں جو غلط کام کرتا تھا نا اور بڑھاپے کی وجہ سے اس سے اب چھوٹ گئے ہیں، اس کو بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھو۔ ہاں اچھا جی، تو یہ علاج بتایا انہوں نے، ہر انسان میں جو ہے نا یہ پائی جاتی ہیں۔ فَإِذَا تَطَيَّرَ أَحَدُكُمْ، تم میں سے اگر کوئی جو لوگوں کی سنی باتوں کی وجہ سے اگر کوئی بدشگونی کا شکار ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ فَلْيَمْزِ عَلَىٰ طِيَرَتِهِ وَلْيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، پرواہ نہ کرے اور اپنے کام کو جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، صدقہ دے دے، بلی سامنے جلوس گزر جائے بلیوں کا، جو ہے نا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے آپ کا اگر آپ صدقہ دے دیں۔ تطفئ البلاء، تطفئ البلائیں ساری کی ساری جو ہے نا وہ ٹل جاتی ہیں۔ اچھا جی، وَإِذَا خَشِيَ الْكِبْرَ، میں نے آپ کو بتایا کبر، بے کو زبر دیں وہ بڑھاپا کے معنی میں آتا ہے، کبر بے کو جزم دیں وہ تکبر یا تکبر سے جو پہلا مرحلہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگر تم میں سے کوئی اس کے تکبر کی بیماری محسوس کرے اپنے اندر تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَأْكُلْ مَعَ عَبْدِهِ، اب وہ پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کل غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، زر خرید غلام مارکیٹ میں جا کے آپ وہ اس کی شکل و صورت، قد و قامت یا صلاحیتوں کے مطابق اس کی وہ قیمت لگتی تھی، مارکیٹ ریٹ کے مطابق خریدتے تھے، کنیزوں کو بھی اور غلاموں کو بھی، آج کل نہیں ہے۔ اچھا، اس نسخے پر عمل کرنے کے لیے کہتے اگر آپ اپنے اندر تکبر محسوس کریں، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے یا آج کے زمانے میں اپنے ملازمین کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھاؤ، اس سے آہستہ آہستہ یہ بیماری جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا ایک اور نسخہ بتایا ہے کہ پہلے نسخہ پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں لیکن دوسرے پر عمل نہیں کر سکتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پابندی سے یہ کام کرتے تھے، اگر آپ نے بکری رکھی ہوئی ہے نا تو آپ خود جو ہے نا اس کا دودھ دھوئیں، رسول خدا کے بارے میں ہے، آپ خود اپنی، اور وہ اس دن میں نے بکری پالنے کی فضیلت یہاں بیان کی، ایک بکری کو پالے گا اس کا یہ اجر ہے، 2 بکریوں کو پالے گا اس کا یہ اجر ہے۔ اگر اپنے اندر تکبر محسوس کرے تو دسترخوان پر یا ٹیبل پر اپنے ملازمین کے ساتھ کھانا کھاؤ، اور اگر آپ نے بکری رکھی ہے تو اس کا دودھ جو ہے نا وہ خود جو ہے نا وہ دو۔ وَالتَّمَنِّي، اور اگر یہ لمبی چوڑی وہ ہو، وَإِذَا
تمنا فلیسأل اللہ عز وجل ویبتہل الیہ، یا تو پھر وہ خدا کی ذات پر بھروسہ کرے، خدا سے اپنی تمنا، آرزو یا مراد کو طلب کرے، ہاں، یعنی ان لوگوں کے آگے دست و سوال نہ پھیلائے جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق و روزی دی ہے، جو ان کو دے گا، جس نے ان کو دیا ہوا ہے وہ آپ کو بھی دے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد